كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي رواية لأحمد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام أنا والذين معي ثم الذين هم على الأثر ثم الذين هم على الأثر. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. معزز ومحترم علماء کرام، قابل احترام اساتذہ گرامی قدر، علماء و مربیان مرکز ابوالکلام آزاد للتوعیۃ الاسلامیہ دہلی و جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی، ڈائس پر بیٹھے ہوئے، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دیگر معزز مہمانان گرامی قدر، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں جو توحید و سنت کانفرنس کے عنوان سے آپ کے اس شہر میں اور اس جانے مانے گراؤنڈ میں منعقد کی گئی ہے، اس میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جو چند باتیں عرض کرنی ہیں، اعلان کے مطابق وہ عنوان ہے منہج سلف ہی کا اتباع کیوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بہت ہی مختصر سوال ہے، ایک چھوٹا سا سوال ہے، منہج سلف ہی کا اتباع کیوں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال اپنے جواب کے لیے اگر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو ہمارے اسلاف کی پوری زندگی، ان کی پوری تاریخ اور ان کی پوری سیرت پر موقوف ہے۔ اس کے جواب کے لیے ہمیں اپنے اسلاف کی سیرت کی طرف پلٹنا ہوگا، ان کی زندگیوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ ہمارے اپنے اسلاف، ان کی زندگی کیسے تھی، ان کا عقیدہ کیسا تھا، ان کا طور طریقہ اور دین و ایمان کے حوالے سے، عملی زندگی کے حوالے سے، کتاب و سنت کے نصوص کے حوالے سے، اور اللہ کے دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ اللہ کی شریعت پر عمل آوری کے حوالے سے ان کا منہج اور ان کا طور طریقہ کیا تھا، اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دراصل یہ ایک ایسا سوال ہے کہ یہی وہ سوال ہے جس کے جواب کے جاننے کے بعد اور سنجیدگی سے اس پر غور کرنے کے بعد انسان کی پوری زندگی اللہ کی کتاب قرآن کریم اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت پر گزر سکتی ہے،
اور انسان اس دنیا کے اندر بھی اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رحمت اور اللہ کی نوازشات و برکات، اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی جنت جیسی بے پایہ نعمت سے مالا مال ہو سکتا ہے۔ یہی وہ جواب ہے جسے سمجھانے کے لیے، جسے دنیا والوں کو بتانے کے لیے، جس کی وضاحت کرنے کے لیے اور جس کی باریکیوں کو دلوں میں اتارنے اور ذہنوں میں بٹھانے کے لیے اس امت کے گردن کے اوپر دعوت و تبلیغ کا بوجھ رکھا گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قص فیض کرنے والے تھے، آپ سے براہ راست علم حاصل کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت نبی کریم آپ اپنے صحابہ کرام کے سامنے کیا کرتے تھے، اور اس کے معانی اور مفاہیم سمجھایا کرتے تھے، اور عملی طور پر اسے کر کے دکھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ آیا۔ یہ سارے لوگ اپنی زندگیوں میں کیسے کیسے تھے، ان کا عمل کیسا تھا، ان کا عقیدہ کیسا تھا، ان کی عملی زندگی کیسی تھی، یہ پوری تاریخ جو ہے اس سوال کے جواب کے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ حضرات نے عنوان سنا ہے، جس عنوان کا اعلان آپ کے سامنے کیا گیا، منہج سلفی کا اتباع کیوں؟ منہج سلف، منہج یا منہاج یا نہج، یہ تینوں الفاظ اہل علم کی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر بڑی کثرت سے، اور اللہ کی کتاب قرآن کریم کے اندر بھی کسی نہ کسی طرح اس کے مشتقات میں سے کوئی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ منہج سلف کا منہج، سلف کے منہج کی ہی پیروی کیوں ضروری ہے؟ سلف کے منہج ہی پر چلنا کیوں ضروری ہے؟ سلف ہی کا طور طریقہ اپنانا کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال، اس کا جواب مجھے آپ کے سامنے دینا ہے۔ میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے لاؤں گا، 2-3-4 نکات وقت کے مطابق آپ کے سامنے عرض کروں گا میں، لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ منہج کیا ہے اور سلف کون لوگ ہیں۔ منہج کی چیز کا نام ہے، سلف کی چیز کا نام ہے، اور منہج سلف کا کیا مطلب اور کیا معنی ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اسے جاننا اور اسے سمجھنا اور اس کی باریکیوں تک اترنا، یہ جواب کا آدھا حصہ ہے۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ منہج اور سلف کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، لفظ اکثر و بیشتر ہم استعمال کرتے ہیں، اور خطبہ اور مقررین کی زبانوں سے سنتے بھی ہیں، کتابوں کے اندر بھی بکثرت منہج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ ابھی قریب سے کثرت سے استعمال ہونے لگا، ورنہ سلف کا لفظ تو بہرحال بہت ہی زیادہ قدیم ہے اور استعمال ہوتا رہا ہے کم و بیش، لیکن آج کے اس زمانے میں، اس دور میں، پچھلے چند سالوں سے اللہ کے فضل و کرم سے اس لفظ کا استعمال بڑی کثرت سے ہوا، اور بہرحال اس لفظ کا استعمال ہی نہیں، اس منہج کی بھی وضاحت بہت زیادہ ہوئی، ان کی تعلیم کی بھی بہت زیادہ نشر و اشاعت کی گئی، اور اسے سمجھایا گیا، اسے پھیلایا گیا، اور دنیا کے اندر اسے عام کیا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت حد تک ہمارے ان احباب کا بھی حصہ ہے، یا ان بہت سارے ایسے لوگوں کا بھی حصہ ہے اس منہج کے لفظ کے نشر و اشاعت میں اور سلف کے لفظ کے نشر و اشاعت میں، جو منہج سلف کو نہیں سمجھتے ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، انہوں نے بھی بہرحال کسی نہ کسی طرح سوئے برے انداز میں یا اچھے انداز میں، کسی بھی انداز میں بہرحال اس لفظ کا یا ان الفاظ کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے کلام قرآن کریم کے اندر یہ لفظ منہاج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ نے فرمایا ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بنائی ہے اور ایک صاف ستھرا منہج عطا کیا ہے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر ملت کے لیے، ہر نبی کے ماننے والوں کے لیے ہم نے ایک شریعت عطا فرمائی ہے، شریعت متعین کی ہے، اور ایک منہج یا منہاج دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عربی زبان کی کتابیں اگر اٹھائی جائیں تو یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ منہج یا منہاج کا لفظ یہ نون ہا اور جیم سے نکلا ہے، نون ہا اور جیم سے نکلا ہے۔ نون ہا اور جیم نہج کا جو لفظ ہے، یہ لفظ اپنے عربی زبان کے حساب سے ڈکشنری کے اندر جو معنی رکھتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کوئی چیز بہت زیادہ واضح ہو، کوئی چیز بہت زیادہ روشن ہو، بہت ہی زیادہ کھلی ہوئی ہو، بالکل واضح
دو ٹوک اور روشن جو چیز ہوتی ہے اس کو نہج کہا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ جو نہج کا استعمال کیا جاتا ہے یہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں استعمال کیا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت متعین کی ہے اور ایک منہاج متعین کیا ہے، یعنی ایک واضح طور طریقہ، ایک واضح شاہراہ متعین کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لم یمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ترککم علی طریقۃ ناہجہ، فرماتے ہیں اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہیں گئے، اللہ سے ملاقات نہیں کی، جب تک آپ لوگوں کو، امت کے لوگوں کو، پوری انسانیت کو واضح راستے پر نہیں چھوڑ دیا۔ واضح راستے پر جب تک نہیں چھوڑا، جب تک یہ مشن اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نہیں کر لیا، آپ کو اس وقت تک رب ذوالجلال نے اپنی طرف نہیں بلایا۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل وصیت کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، میں تمہیں اپنی وفات سے پہلے، مرنے سے پہلے ایسی شاہراہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایسے منہج پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایسی سیدھی سادی شاہراہ پر اور ڈگر پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح سے روشن ہیں، جیسے دن روشن ہوتا ہے بالکل واضح، ایسے ہی اس کی راتیں بھی روشن ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاء، ایسے راستے پر میں تم کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کے رات اور جس کے دن دونوں برابر ہیں، رات اور دن اس میں کوئی تاریکی اور اجالے کا کوئی فرق نہیں ہے، جیسے دن روشن ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ڈگر پر، جس شاہراہ پر، جس راستے پر اللہ کے نبی نے چھوڑا ہے امت کو، وہ بھی اسی طرح روشن ہے اور حد درجہ واضح اور دو ٹوک ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا ہے، اس امت کو بہکتا ہوا نہیں چھوڑا ہے، اس امت کو انحراف کی حالت میں نہیں چھوڑ دیا ہے، بے راہ نہیں چھوڑ دیا ہے کہ بھٹکتے جاؤ، جہاں تمہاری منزل مل جائے چلے جانا، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پر چھوڑا ہے امت کو، وفات سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جس ڈگر پر چھوڑا ہے اور صحابہ کرام نے اس ڈگر کو منتقل کیا، تابعین نے اس کے بعد کے لوگوں کے لیے منتقل کیا، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا آج تک چلتا آیا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے وعدے کے مطابق قیامت کی صبح تک یہ واضح راستہ باقی رہے گا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منہج تھا، وہی واضح شاہراہ، واضح راستہ جس کی وضاحت آپ نے اللہ کے نبی کی حدیث میں سنی ہے، اسی کا نام منہج ہے، اسی کا نام نہج ہے، اسی کا نام منہاج ہے، اسی کا نام طور طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اور سلف کے معنی ہوتے ہیں گزرے ہوئے لوگ جو گزر چکے ہیں، چلے گئے ہیں۔ اللہ کے کلام کے بے شمار آیتوں میں، ایک سے زائد آیتوں میں اللہ رب العالمین نے سلف کا لفظ یا اسلف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ نے فرمایا جو تم نے پچھلے گزرے ہوئے زمانوں میں، اپنے ماضی میں جو تم نے اچھے اعمال کیے ہیں، توحید کا راستہ اپنایا ہے، سنت کا راستہ اپنایا ہے، نیک اعمال انجام دیے ہیں، رب ذوالجلال کی اطاعت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کے فرمان کی بجا آوری کی ہے، اس کے بدلے میں یہ جنت کے بیش بہا نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ جو بما اسلفتم جو گزر چکا، جو ماضی میں تم نے کیا ہے۔ پتہ چلا کہ سلف یا اسلف کے معنی ہوتے ہیں گزرا ہوا، پیچھے جو جا چکا ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اب چونکہ آج ہم 14 صدی کے بعد دنیا میں آئے ہیں، ہم سے پہلے والے 13 صدی، اس سے پہلے 12 11 10، اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں، الغرض فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام کا زمانہ تھا، صحابہ کرام کے بعد تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا، اور پھر بالترتیب اس کے بعد اور یہ زمانہ آج تک آیا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب وہ صحابہ کرام کا زمانہ گیا تو بعد کے لوگوں نے انہیں اپنا سلف کہا، اور جب تابعین کا زمانہ گیا تو تبع تابعین نے تابعین کو اور صحابہ کرام کو سلف کہا، اور جب تبع تابعین کا زمانہ بھی چلا گیا تو ان کے بعد کے لوگوں نے ان سب کو سلف کہا، تبع تابعین کو، تابعین کو، صحابہ کو، ان سب کو سلف کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام السلف ہیں، اسلاف کے امام ہیں۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اسی لیے اللہ کے کلام قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن
بعد ما تبین لہ الہدی، جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اور آپ کے حکم سے اعراض کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اللہ رب العالمین نے فرمایا نولہ ما تولی ویتبع غیر سبیل المؤمنین۔ اور اصل نقطہ تو یہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے، اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کے غیروں کے راستے کی پیروی کرتا ہے، غیر ایمان والوں کے راستے کی پیروی کرتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا نولہ ما تولی، وہ جس طرف جانا چاہے گا ہم اسی طرف اسے پھیر دیں گے، اسی راستے پر لگا دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی گھٹیا منزل ہے، سطحی جگہ ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، رب ذوالجلال کے کلام میں یہ بات کہی گئی ہے، اور یہ اللہ کے کلام کی آیتیں سب سے پہلے جس پر نازل ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے والے وہ صحابہ کرام تھے۔ سب سے پہلے جو مخاطب ہیں سبیل المومنین سے، مومنوں کے راستے سے، وہ صحابہ کرام کی ٹیم ہے، صحابہ کرام کا مقدس گروہ ہے، صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مراد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ صحابہ کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تبع تابعین، اور ومن تبعہم بإحسان، اور قیامت تک جو احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ اور اخلاص الہیت کے ساتھ جو بھی ان کی پیروی کرتے رہیں گے، وہ سب کے سب سلف کہلائیں گے یا سلف کے راستے پر کہلائیں گے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانے کے لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر اس کے بعد کے زمانے کے لوگ دوسرے نمبر پر، پھر اس کے بعد کے زمانے کے لوگ تیسرے نمبر پر۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا خیریت کی شہادت، فضیلت کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے یعنی صحابہ کرام کو، اور اس کے بعد تابعین کو، اس کے بعد تبع تابعین کو عطا فرمایا۔ یہ شہادت یافتہ لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوار مبارک سے، خیریت کے، فضیلت کے اور مقام و مرتبے کے، انہی کو سلف کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ گزر چکے ہیں اللہ کی کتاب قرآن کریم پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے جا چکے ہیں، گزر چکے ہیں، اسی لیے انہیں سلف کہا جاتا ہے، گزر چکے ہیں۔ اب یہ زبان عربی سے نکل کر کے ایک اصطلاح بن چکی ہے۔ سلف کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو کتاب و سنت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے جا چکے ہیں، وہ ہمارے گزرے ہوئے لوگ ہیں، ہم انہیں یاد کرتے ہیں، ان کے راستے کو یاد کرتے ہیں، ان کے طور طریقے، ان کے عقیدے، ان کے منہج، ان کے عمل، ان کی سیرت اور ان کی زندگی کا لائحہ جو کچھ بھی تھا، عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں، سیاسیات میں، غرض زندگی کے تمام گوشوں میں جو کچھ بھی تھا، جس پر بھی وہ عمل کرتے تھے، ہم سب اس پر عمل کرنے والے ہیں، تو وہ سلف کہلائے، اور اس منہج پر، اس عقیدے پر اور ان کی سیرت پر عمل کرنے والے سلفی کہلائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، افسوس کے بعد ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، آج اس روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے یہ دنیا والے بغاوت کر رہے ہیں تو یہ سلفیت ہے۔ اللہ کی قسم ہے، یہ کوئی نیا نام نہیں ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ کوئی نیا مشن نہیں ہے، یہ وہی مشن ہے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو مشن، جس مشن کے لائے ہوئے نبی اور جس مشن کے مطابق نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کے پر عمل کرنے والے صحابہ اور اس پر عمل کرنے والے تابعین، اسی پر عمل کرنے والے تبع تابعین، جو بھی اس پر عمل کیے اس وقت ہمارے اسلاف اور اس کے بعد کے دور کے لوگ، ائمہ، محدثین، امت کے فضلاء، امت کے صلحاء، امت کے اعیان اور امت کے جو خیر خواہان جو بھی گزرے ہیں، جو بھی اس جگہ پر چلتے ہوئے آج تک آئے ہیں، انہی کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چل کر کے اپنی زندگی گزارتے ہوئے مر جانے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہماری افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس بات سے کیوں جھگڑا ہے، آخر کیوں جھگڑا ہے؟ اس سے جھگڑے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے جھگڑا ہے، اس سے جھگڑے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات سے اختلاف ہے، اس سے اختلاف کا مطلب یہ ہے، اس سے دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین کے منہج اور ان کے طور طریقے
طریقے سے جھگڑا ہے۔ میں انصاف کی دعوت دینا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میری آواز جاتی ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے، یہی بات ہوتی ہے، اسے سب سے بڑا فتنہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر یہ فتنہ ہے تو دنیا میں پھر رحمت کہاں ہے؟ یہی رحمت ہے، یہی راستہ اللہ کی رحمت کا راستہ ہے، یہی راستہ جنت کا راستہ ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اسی راستے پر چلنے والوں کو رب ذوالجلال نے جنت کی بشارت دی ہے، اور اس سے سرے منہ انحراف کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی دھمکی سنائی ہے، وعید سنائی ہے۔ آئیے میں 2-3 باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اور بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ 2-3 باتیں میرے بھائیو، منہج سلف کی اتباع اس لیے ضروری ہے کہ یہ سلف جو گزرے ہیں، ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کی زندگی مکمل طور پر جو کچھ بھی یہ سیکھتے تھے، حاصل کرتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اس کا سرچشمہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہوا کرتا تھا، اور اس کا سرچشمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوا کرتی تھی۔ یہ پہلی وجہ ہے منہج سلف کی اتباع اسی لیے ضروری ہے کیونکہ منہج سلف کا نام یہ دراصل کتاب اللہ کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا نام ہے، اسی لیے اس کی پیروی ضروری ہے، اور اسی لیے بھی اس کی پیروی ضروری ہے کہ اس منہج میں صحابہ کرام کا جو منہج تھا، تابعین، تبع تابعین یعنی سلف کا جو منہج تھا، اس منہج میں عقل کو بالادستی نہیں تھی، اس منہج کے اندر اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن کریم کی بالادستی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کی بالادستی تھی۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس بات پر ہرگز کوئی راضی نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کی کتاب سے سر منہ انحراف کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت سے بغاوت کی جائے۔ پورا سرچشمہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت پر مبنی تھا۔ ساری کتاب، دین کی باتیں، عقائد ہوں، اعمال ہوں، سیاست کے مسائل ہوں، معاملات ہوں، سب کچھ اللہ کی کتاب سے لیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت سے لیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے فہم اور صحابہ کرام کی سمجھ اور ان کے طور طریقے کے مطابق اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی اتباع ضروری ہے۔ اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، خطا کا امکان نہیں ہے، اس کے اندر کسی عام بشر کی محض بشر ہونے کی حیثیت سے پیروی نہیں ہے، دراصل یہ نسبت ہے اللہ کی کتاب کی، نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے ایک چھوٹی سی بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا بہت ساری باتیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پروگرام، ہماری یہ توحید و سنت کانفرنس کا جو شیڈول ہے، اس کا جو سسٹم الحمدللہ آپ کے سامنے موجود ہے، وہ سارے خطابات آپ کے سامنے انشاءاللہ ہوں گے بالترتیب۔ میں اس میں کوئی خلل ڈالنا نہیں چاہتا، اور بات ختم کرتا ہوں ایک آخری بات کہہ کر کے۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاویٰ کے اندر صوفیاء کرام، اہل کلام، جو فلسفی حضرات ہوتے ہیں، منطقی حضرات، ان پر رد کرتے ہوئے جو لوگ اپنی عقل کو شریعت اسلامیہ پر حاکم بناتے ہیں، اپنی عقل کو بنیاد قرار دیتے ہیں، ان پر رد کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا تھا، منہج السلف الصالح اسلم و اعلم و احکم، 3 صفات بیان فرمائے تھے رد کرتے ہوئے۔ یاد رکھو، اگر ہم نے منہج سلف کو سمجھنا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ منہج سلف کی حقانیت کو سمجھیں، اس کی روح کو سمجھیں، تو یہ جملہ یاد رکھو جو پوری سلفیت کی تاریخ اور اسلاف کرام، اسلاف اعظام کی پوری سیرت کا نچوڑ ہے 3 جملے کے اندر۔ فرمایا تھا منہج السلفی اسلم و احکم و عالم۔ یاد رکھو، سلف صالحین کا طریقہ، ان کا منہج، ان کا طور طریقہ، ان کی فکر، ان کا انداز، یہ سب کچھ سب سے زیادہ صحیح سالم تھا، گڑبڑیوں سے سب سے زیادہ محفوظ تھا، اور سب سے زیادہ ان کا منہج و عقیدہ علم پر ڈیپینڈ تھا، کتاب و سنت کے علم پر ڈیپینڈ تھا۔ اور تیسری بات، اس سلف صالحین کا منہج احکم، کتاب و سنت کے ٹھوس اور مستحکم دلائل پر ڈیپینڈ تھا اور مبنی تھا۔ یہ 3 صفات یاد رکھو، اسی لیے سلف صالحین کا منہج و عقیدہ اپنانا ضروری ہے پوری انسانیت کو، اسی لیے منہج سلف کی ہم دعوت دیتے ہیں، اسی لیے ہم سلفیت کے علم بردار ہیں، اسی لیے ہم سلفی کہلاتے ہیں۔ میں انصاف کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے، کوئی بھی تعصب، کسی بھی قسم کی جانبداری، کسی بھی قسم کا میلان آپ اپنی ذہنوں سے ختم کر کے آپ
سنجیدگی سے کھلے ذہن کے ساتھ اس منہج کا مطالعہ کیجئے، اس طور طریقے کا مطالعہ کیجئے۔ یہ نام ہے اس منہج کا جو کتاب اللہ پر، اللہ کے نبی کی سنت پر اور صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کے فقہ و فہم پر مبنی ہے، موقوف ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، تو 3 صفات آپ یاد رکھیے۔ آج کل کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں منہج السلف اسلم و منہج الخلف اعلم و احکم۔ کہتے ہیں کہ سلف کی بات کرتے ہو، بار بار پرانے زمانے کا حوالہ دیتے ہو، اس پرانے زمانے کا حوالہ دیتے ہو۔ سلف صالحین کا جو منہج اور ان کا طریقہ تھا وہ بہت زیادہ صحیح سالم ضرور تھا، بہت زیادہ محفوظ تو ضرور تھا، لیکن خلف یعنی بعد کے لوگوں کا تو طریقہ ہے جو سلف صالحین کے منہج پر نہیں چلتے ہیں، ان کے اندر زیادہ پختگی ہے اور وہ زیادہ علم پر ہے۔ ترقی یافتہ زمانہ ہے نا، آج کل ٹیکنیکل زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ساری دنیا علم کا سارا خزینہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک کلک پر آ جاتا ہے۔ لوگوں نے اس کو کیا کہا؟ علم کہا۔ یہ علم نہیں ہے۔ جو علم اللہ کے کتاب سے، اللہ کے نبی کی سنت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیدہ صحابہ کے منہج سے دور کرنے والا ہو، اسے سمجھنے میں ممد و معاون نہ ہو، وہ علم کہاں سے علم ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، العلم ما قال اللہ وقال الرسول، ما قال العلم ما قال فیہ حدثنا۔ علم تو وہ ہے جس میں حدثنا آیا ہو، جس میں قال اللہ کہا جا رہا ہو، جس میں قال رسول کہا جا رہا ہو۔ وما سوا ذاک وسواس الشیاطین، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اس کے علاوہ اور کیا ہے، اس کے سوا قال اللہ قال رسول حدثنا اخبرنا کے علاوہ دنیا میں کوئی علم نہیں ہے۔ سب کا سب شیاطین کی وسوسے ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زبان میں۔ بہرحال میرے بھائیو، بات لمبی ہو جائے گی، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی 2-4 منٹ آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، سب سے پہلے اللہ مجھے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منہج سلف کی حقانیت و صداقت کو سمجھنے کے مطابق کے ساتھ ساتھ اس سے محبت کا جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان پر قائم و دائم رکھے، منہج سلف پر جینے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی منہج سلف پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کا جو حشر کر چکا ہے یا کرے گا، ہمارا بھی حشر وہی کرے جو ہمارے اسلاف کا حشر ہوا۔ اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کرنے اور صحیح سوچ کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔